بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ بیٹا کل ہم نے فرسٹ ایئر کی پہلی نظم سٹارٹ کی ہے حمد، اس کے چند اشعار کی ہم نے تشریح دیکھی ہے یا پڑھی ہے۔ آج ہم اس کا اگلی نظم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ توجہ کریں بچے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ بیٹا میزبان سے مراد صاحب خانہ، اور مہمان گھر آنے والا، ٹھیک ہے۔ مہمان جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، اور میزبان ہماری خاطر تواضع کرنے والا، ٹھیک ہے بچے۔ اچھا بیٹا، اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے، تو مہمان بھی ہے، مطلب تو صاحب خانہ بھی ہے اور تو ہی مہمان ہے۔ گھر آنے والے کو، ہر کسی کو روزی دینے والا تو ہی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں، کائنات کا ایک ذرہ خدا ہی کا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی اور بچے اس کے علاوہ ہے کہ بچے اور شعر کے دوسرے مصرعے میں بھی شاعر نے ویسے بیٹا اللہ تعالیٰ کو ہی میزبان کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی مہمان کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں میزبان بھی اللہ ہے، مہمان بھی۔ میزبان اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا رب ہے، روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے، وہ ساری دنیا کی مخلوق اسی کا دیا کھاتی ہے۔ اگر کوئی سخی داتا مہمان کی میزبانی کر رہا ہوتا ہے تو رزق اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ میزبانی ضرور کرتے ہیں لیکن رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوتا ہے۔ انسان تو صرف واسطہ بنتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کا دیا تقسیم کرتا ہے۔ مہمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ مہمان اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کی تواضع کی جاتی ہے، خاطر تواضع کی جاتی ہے، خدمت داری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے بچے۔ کوئی میرے خیال میں اتنی مشکل نظم نہیں ہے، اور سے توجہ سے پڑھیں بیٹا، میننگ یاد کیا کریں۔ چلیں دوسرا شعر دیکھتے ہیں اس کا بیٹا۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغباں یعنی مالی، باغ کی حفاظت کرنے والا۔ خوب دیکھا، غور سے دیکھا۔ اے اللہ، یہ کائنات تیری تخلیق ہے، تیری پیدا کرتا ہے، اس کی ساری رعنائیاں تیری وجہ سے ہیں، اور تو ہی اس چمن کا والی اور باغباں ہے۔ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ وہی مٹی میں بوئے گئے بیج کو قوت نمو دیتا ہے۔ وہی بیج کے اندر 200-300 فٹ کا درخت سمو دیتا ہے۔ وہی رب پودوں میں پھل پھول لگاتا ہے، اور پھر وہی ان پھولوں میں رنگ اور خوشبو بھر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مطلب اس چمن کا، اس باغ کا اللہ تعالیٰ ہی مالی ہے۔ باغ سے مراد، چمن سے مراد بیٹا یہ دنیا لے لیں، ٹھیک ہے بچے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو اس چمن کا مالی قرار دیا گیا ہے کہ وہی اس کائنات کو درست حالت میں چلا رہا ہے، وہی اس کا رکھوالا ہے۔ پچھلے شعر میں نے بتایا تھا بیٹا جیسے کہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس باغ کا مالی بھی ہے جو اس کا خالق و مالک بھی ہے، اور اس کو بناتا سنوارتا ہے
یہ فطرت کے جلوے انسان کو وہم و گمان سے یقین کی منزل سے ہم کنار کرتے ہیں۔ اور بیٹا اس نظم کا آخری شعر دیکھتے ہیں کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز بیٹا راز آشنا کرنے والا، رازداں ہم راز یعنی راز یا بھید جاننے والا۔ ٹھیک ہے بچے، اے اللہ اس دنیا میں بہت سے لوگ کچھ ڈھکی چھپی باتیں جانتے ہیں، مگر سب کچھ جاننے والا صرف تیری ذات ہے۔ صرف جاننے والا کون ہے بیٹا؟ تیری ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ بیٹا اس آخری شعر کو ہم مقطع بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں اس آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو نظم کا بچے پہلا شعر جو ہے وہ ہمارا مطلع کہلائے گا، اور آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آخری شعر بھی ہے اور مقطع بھی ہے۔ اگر اس میں شاعر کا تخلص استعمال نہ ہوتا، یہ فقط آخری شعر ہوتا۔ ٹھیک ہے بچے، جہاں تک انسان کے راز داں ہونے کا تعلق ہے تو اس کا علم ذات پاک ہے، اور وہ اتنا ہی رازداں ہے جس قدر اس کو اللہ نے علم کا نور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بے شک بچے اللہ جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ علم اور راز جاننے کے ذرائع میں سماعت، بصیرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دل میں اور مشاہدات ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا رازداں ہے، یعنی ہمارے اندر کی ڈھکی چھپی باتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا بچے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید اور ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی ایسی مشکل نظم نہیں ہے، تو چند مفہوم، ان کا مفہوم، تھوڑی سی ان کی تشریح اور ورڈز میننگ، الفاظ معنی بتا دیے ہیں آپ کو۔ تو مزید آپ لوگ اس کو اچھا سے کرنے کی کوشش کریں بیٹا، یاد کریں، گھر میں بیٹھ کے یاد کریں، لکھیں، اپنی بہنوں کو کسی کو سنائیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں آپ کو یہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کی مشق دیکھتے ہیں کہ حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے ہر سوال کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، نعت، قصیدہ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حمد کہتے ہیں۔ یہ حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ کس شاعر نے لکھی ہے یہ ہماری نظم؟ مولانا ظفر علی خان نے، امیر منائی نے بیٹا، یا امیر القادری نے؟ بیٹا امیر منائی۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والا ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہم وزن الفاظ کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ قافیہ کہتے ہیں، جبکہ قافیے کے بعد بار بار جو کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس حمد میں ردیف کیا ہے؟ تو ہے۔ ردیف کیا ہے بیٹا؟ بار بار میں نے کہا رپیٹ ہونے والا، ریوائز ہونے والا، بار بار دہرایا جانے والا ورڈز تو ہے، وہ کیا ہے بیٹا؟ ردیف ہے۔ اور ہم وزن الفاظ کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اس حمد میں قافیہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں، کہاں، باغباں، دیکھیں ہم وزن الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھوڑی سی اس کی مشق تھی، اور اب آپ اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔